صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم پیشوا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ بری عادات سے نجات کے روحانی وظائف۔ اکثر ویورز لسنرز بعض اوقات پوچھتے رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں، نوجوان، وہ بری عادات میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے چند ایک روحانی وظائف ہیں، ان کو سماعت فرما لیجئے، ان کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرما دے گا۔ سب سے پہلا روحانی علاج، روحانی عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں لے کر قبرستان میں جائیں اور ایک ایک کنکری پر سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورت مبارکہ ایک ایک کنکری پر 14 بار پڑھیں اور آخر میں یہ کہیں فلاں بن فلاں کی بری عادتیں دفن ہوں۔ پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لیں جو بری عادات میں مبتلا ہے، اور دوسرے فلاں پر اس شخص کی ماں کا نام لیں، اور پھر ان 7 کنکریوں کو کسی پرانی قبر میں ڈال دیں۔ یعنی اگر کوئی پرانی قبر، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر منہدم ہے یا اس طرح، تو اس میں آپ ان 7 کنکریوں کو ڈال دیں اور یہ عمل 11 دن تک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے نجات ملے گی۔ دوسرا وظیفہ، روحانی علاج، روحانی عمل بری عادات سے نجات کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ اسماء مبارکہ ہیں، 2 اسماء مبارکہ ہیں۔ پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، دوسری لائن میں 5 مرتبہ یا حفیظ، اور تیسری لائن میں 5 مرتبہ یا ودود۔ کیسے کرنا ہے مکمل عمل سماعت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت کے ان اسماء مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر اس شخص کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں جس سے بری عادت چھڑانا مقصود ہو، اور یہ تکیہ پھر دوسرا کوئی شخص اپنے سر کے نیچے نہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی لائن میں، پھر دوسری لائن میں 5 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، تیسری لائن میں لکھیں گے یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، یعنی 5 مرتبہ۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج بری عادات سے نجات کا وہ یہ ہے کہ بری عادتوں کا شکار شخص جب سویا ہوا ہو تو اس پر سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ اور سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور یہ عمل 3 دن کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے وہ شخص نجات پائے گا۔ بعض اوقات بڑی عمر کے لوگ بھی، اور حقیقت ہے کہ ایسے بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ جی شوہر جوئے میں، نشے میں، مختلف بری عادات میں مبتلا ہیں، یا بیٹے، بھائی، تو اس حوالے سے یہ تینوں روحانی عمل ہیں، تینوں آسانی سے کر سکتے ہیں، تینوں کر لیجئے، 2 کر سکتے ہیں، کوئی ایک کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آپ کا بھائی، بیٹا، شوہر اگر وہ ان بری عادات کا شکار ہے تو ان سے نجات پا جائے گا۔ ان معمولات کو، اور بالخصوص آج کا یہ وظیفہ، آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے۔ اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ میرے، آپ کے، ہم سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔
اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات میں ہماری خاص مدد فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ صدیقیہ، یعنی جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے، اور یہی سلسلہ صدیقیہ بعد میں حضرت خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کی نسبت سے طیفوریہ کہلایا، پھر خواجگان نقشبند، خواجگان سلسلہ صدیقیہ کی وجہ سے سلسلہ خواجگان کہلایا، پھر شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے نقشبندیہ کہلایا، پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی نسبت سے مجددیہ کہلایا۔ اسی سلسلہ کے ایک عظیم پیشوا ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مشائخ طریقت میں، اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ شجرہ طریقت جو ہے وہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی علیہ رحمہ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شجرہ طریقت یہ چلتا چلتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں متصل ہو جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو اس حوالے سے اسم گرامی آپ کا عبید اللہ، اور القاب جو ہیں ناصر الدین، خواجہ احرار، یہ مشہور القاب ہیں، بعض کا صرف احرار ہی بول دیا جاتا ہے، اور یہ حر کی جمع ہے، حر کا لفظی معنی ہے آزاد، لیکن آپ کے لیے یہ کیوں بولا گیا، اس حوالے سے مختلف اولیاء کاملین صالحین کے اقوال ملتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ مرد حر تھے، یعنی ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، ایسے آزاد بندے تھے۔ آزاد سے یہاں پہ مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جو دنیاوی نفسانی خواہشات، دنیاوی علائق اور تعلقات ہیں ان سے آزاد تھے، ان کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہاں اللہ رب العزت کے جو احکامات تھے ان کے پابند تھے، ما سوا اللہ کے سوا ہر چیز سے آزاد تھے۔ اس وجہ سے آپ کو خواجہ احرار یہ آپ کو لقب ملا، اور مختصراً احرار بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو بالخصوص یوں ہے، خواجہ عبید اللہ احرار بن خواجہ محمود بن قطب وقت خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی آپ کے آباء و اجداد ہی بھی اولیاء کاملین صالحین اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے۔ اور اسی طرح خاندانی تعلق خواجہ محمد باقی بغدادی عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی ہے، یعنی آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ والدہ ماجدہ آپ کی جو ہیں ان کا تعلق بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، یعنی اسی خانوادے کے ساتھ کہ جس میں اولیاء کاملین صالحین کا ظہور ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ عمر یاغستانی علیہ رحمہ کی اولاد امجاد سے ہے۔ تو یوں والد ہیں یا والدہ ہیں، دونوں کی طرف سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے آباء و اجداد میں اکثر اولیاء کاملین صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں۔ اسی طرح والدہ مائدہ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ شیخ عمر یاغستانی علیہ رحمہ ان کی اولاد میں سے تھیں، اور بالخصوص اپنے وقت کے بہت ہی مشہور و معروف بزرگ حضرت خواجہ محمود شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی دختر نیک اختر ہیں سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار کی والدہ ماجدہ۔ تو یوں گھرانہ ہی مذہبی، روحانی، دینی، اسلام سے قریبی تعلق رکھنے والا، تو پھر اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا ہوگا، آپ کے ابتدائی علوم، آپ کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت کا انتظام اور اہتمام کیسے ہوا ہوگا۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 806 ہجری، آج سے تقریباً 600 سال پہلے، جو موجودہ ازبکستان ہے، اسی کا ایک علاقہ یاغستان تاشقند کے قریب ہے،
یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی رمضان المبارک 806 ہجری میں۔ اولیاء کاملین صالحین کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسے بھی اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں جو مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اور آپ کے حوالے سے بھی آپ کے جو سیرت نگار مورخین ہیں آپ کے بارے میں لکھنے والے، انہوں نے یہ لکھا کہ بچپن میں ہی آپ کا جو چہرہ مبارکہ تھا اس سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا تھا، اور آپ کا چہرہ جو تھا نورانی تھا، روشن تھا، چمکتا دمکتا تھا۔ دیکھنے والے حتیٰ کہ آپ ہی کے خانوادے کے جو بزرگ ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچہ اپنے وقت میں بہت بڑا شیخ ہوگا، ایک دنیا جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، ان سے تعلیم و ارشاد کے فیوز و برکات جو ہے وہ پائے گی۔ بہرحال آپ کی پیشانی سے ان انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا تھا، اور یہاں تک بھی آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو 40 دن تک جو خواتین کے لیے نفاس کے دن ہوتے ہیں ان 40 دن تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ جب انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ نے غسل کیا تو پھر آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی کرامات کا ظہور یوں بچپن میں ہی ہو جایا کرتا ہے، جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکرہ نگاروں نے بالکل لکھا، جو عربی میں آپ کی سیرت کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پورے روزے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، روزے کا جو وقت تھا دن کا، سحری سے افطاری تک دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ شیر خارگی کا عالم ہے۔ بہرحال آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ 3-4 سال ہی کی عمر مبارکہ میں، یعنی آج کے ہم بچے کو دیکھیں 3-4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے بچے کی، اس میں ابھی وہ شعور کی جانب اس طرح شعور کی بلندیوں تک نہیں پہنچا ہوتا جیسے ایک بالغ یا نوجوان بچہ جیسے اس کو مختلف چیزوں کی تعلیم کے حوالے سے دیگر حوالوں سے سمجھ آنے لگتی ہے۔ تو 3-4 سال ہی کی عمر مبارکہ میں آپ ایسی روحانی پرکیف معرفت بھری گفتگو اور باتیں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص آپ پر کرم تھا۔ اولیاء کاملین صالحین ان کے حوالے سے تو اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ جو مومنین کاملین ہیں یعنی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی فراست سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتے ہیں۔ اور ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس حوالے سے بھی مفسرین اور بالخصوص حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں دیگر تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے جو صالحین بندے ہیں ان کی عظمت اور شان، اور اسی کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بھی کوڈ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ایسا کشف قلوب بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کے مکاشفات ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی طاقتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ وہی صحیح بخاری کی حدیث قدسیہ جو ہمیں پھر اپنے سامنے رکھنا پڑتی ہے کہ جس کے مطابق جو اللہ کا بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادات، صرف نوافل نہیں نفلی عبادات، اس میں سبھی اللہ کی بارگاہ میں وہ معمولات، وہ عبادات، وہ معاملات، وہ اخلاقیات سب کچھ شامل ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے راستے سے پتھر ہٹا دینا ہو، چاہے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو، کسی کی مصیبت پریشانی دکھ درد تکلیف میں اس کے کام آنا ہو، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ یہ کام مستحبات میں شامل ہے، یہ نہیں شامل، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی جو بھی نیک عمل ہیں، فرائض واجبات سنن کے بعد جو بھی مستحبات ہیں، جو خوبصورت پسندیدہ اعمال ہیں، وہ نفلی عبادات میں شامل ہیں۔ اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، اس میں صدقہ خیرات، تمام معاملات ہیں۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ فرائض کے بعد نفل عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں گزرتا ہے، تو پھر
حدیث قدسی کے مطابق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا وہ جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں پوری کر دیتا ہوں، میں اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی عظمت، رفعت اور شان ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، جس کی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے زمین و آسمان تسخیر مسخر کر دیے جاتے ہیں اور اس کو تسخیر کائنات حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کا وہ مصداق بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اللہ فرماتا ان قریب اللہ تعالی ہر چیز میں رحمان جو ہے وہ اس بندہ مومن کی محبت ڈال دے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں اس آیہ مبارکہ کی ہمیں تفسیر اور تفصیل ملتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اہل آسمان والوں میں ندا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں کہ اے اہل السماء، اے آسمان والو، یہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ ہے، اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین والوں میں ندا دی جاتی ہے کہ اے زمین والو، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ زمین کی تمام مخلوقات اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرتی ہیں۔ یہ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو ان کے لیے مسخر بھی فرما دیتا ہے، ان میں اس بندہ مومن کی محبت بھی رکھ دی جاتی ہے۔ انہی اولیاء کاملین صالحین میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ بچپن اپنے والد گرامی سے آپ نے تعلیم ابتدائی پائی، پھر دیگر اپنے علاقے سے تعلیم پائی، حتیٰ کہ آپ کے ماموں خواجہ ابراہیم علیہ رحمہ، وہ بھی اللہ کے ولی، وہ آپ کی تعلیم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ آپ کو تاشقند سے سمرقند لے گئے اور سمرقند میں آپ اکثر مولانا نظام الدین علیہ رحمہ، جو کہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی معیت اور رفاقت میں رہا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کی وہاں تشریف آوری ہوئی تو ایک دن قبل انہی مولانا نے ایک مراقبے میں تھے، مراقبے کے بعد نعرہ لگایا۔ جب نعرہ لگایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اس نعرے کی کیا وجہ ہے، تو فرمایا مشرق کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا ہے جس کا نام عبید اللہ ہے، اور اس نے تمام روئے زمین کو اپنی روحانیت میں لے لیا ہے، اور وہ عجیب بزرگ شخص ہے۔ بہرحال یہ اولیاء کاملین صالحین آپ کے بارے میں یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت سے آپ کو نوازا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواجہ عبید اللہ احرار وہ شخصیت ہیں کہ ان قریب دنیا کے سلاطین ان کے در کے گدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر کچھ عرصہ آپ خواجہ شیخ سراج الدین کلال علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہے، جو کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صحبت یافتہ بھی تھے۔ پھر بخارا پہنچ کر مولانا حسام الدین شاشی علیہ رحمہ کی زیارت کی، جو سید امیر حمزہ بن سید امیر کلال علیہ رحمہ کے خلیفہ اول تھے۔ یہ تمام سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان ہیں، ان تمام کی خدمت میں آپ رہے۔ پھر حضرت خواجہ علاء الدین
الدین خجدوانی علیہ رحمہ، ان کی خدمت میں بارہا حاضر رہے، اور اس کے بعد آپ نے خراسان کا سفر کیا، مرو کے راستے سے ہوتے ہوئے ہرات جو افغانستان کا علاقہ ہے، موجودہ افغانستان، یہاں 4 سال قیام کیا۔ پھر حضرت مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ، ان کی آپ نے شہرت سنی، ان کے بارے میں لوگوں سے سنا، تو پھر بلخ کے راستے حصار کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب چوغانیاں پہنچے جہاں حضرت مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، تو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے، راستے میں تھے، ایک جگہ قیام کیا تو لوگوں نے ان کی غیبتیں شروع کر دیں مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ کی۔ تو آپ بھی بڑے پریشان خاطر ہوئے، دل بڑا کبیدہ خاطر ہوا کہ میں تو ان اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کے خلاف۔ تو پہلے تو دل میں یہ آیا کہ بس اب واپس لوٹ چلوں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے، تو یوں واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ بہرحال حضرت خواجہ یعقوب چرخی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بہت ہی مہربانی سے، رحم دلی سے، نرمی سے آپ کے ساتھ پیش آئے اور فرماتے ہیں میری طرف ہاتھ بڑھا کر انہوں نے فرمایا کہ بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی پیشانی پر ایک سفید داغ تھا، برس کا نشان تھا، تو میری طبیعت میں کچھ کراہت پیدا ہوئی۔ یہ ان اولیاء اللہ کے واقعات میں، ان کے معمولات میں ہمارے لیے اصل میں سبق ہوتے ہیں کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، اگر روحانی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انسان کو اپنے اندر بہتر روحانی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے، پھر لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسے آپ نے کیا کہ لوگ غیبتیں کر رہے تھے اور اپنی طرف سے بہت الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑی سی کراہت آئی، تو اسی وقت حضرت یعقوب چرخی علیہ رحمہ نے اپنے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیے اور فی الفور اپنی صورت تبدیل کر کے ایسی صورت میں ظاہر ہوئے کہ میں بے اختیار ہو گیا۔ آپ نے پھر دست مبارک اپنا بڑھایا اور فرمایا مجھے خواجہ نقشبند علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جس نے تمہارا ہاتھ پکڑا اس نے میرا ہاتھ پکڑا، تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو یوں فرماتے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے پھر آپ کے دست مبارکہ پر بیعت کی، آپ نے مجھے بیعت فرمایا اور حسب طریقہ حضرت خواجگان کا جو طریقہ تھا، شغل نفی اسبات، جس کو وقوف عددی بھی کہتے ہیں، یہ سکھایا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کو زبان کے ساتھ کیسے کہنا ہے، یا سانس کے ساتھ پاس انفاس جو کا طریقہ وہ کیا ہے، یا جو خفی طریقہ ہے نفی اسبات کا وہ کیا ہے، یہ سارا کچھ یہ تمام سلاسل طریقت میں بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں نفی اسبات کا یہ ذکر کروایا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہی ذکر آپ نے طریقہ اس کا سکھایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں کم و بیش 1 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ یعقوب چرخی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہا۔ یہاں سے کچھ یہ بھی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ اولیاء کاملین صالحین اکثر جن کا ہم تذکرہ خیر کرتے ہیں وہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، وہ عالم ظاہر بھی تھے، وہ عالم باطن بھی تھے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن و سنت اور فقہ کے علم کے ساتھ ساتھ وہ تزکیہ باطن کا علم بھی رکھا کرتے تھے۔ علم الایمان، علم الاحسان اور علم الاسلام، سبھی فقہ اکبر، عقائد کے علم کو فقہ اکبر کہا گیا، علماء نے کہا۔ اسی طرح شریعت کے جو دیگر فقہی معاملات ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو فقہ اصغر بھی کہا گیا، اور اسی طرح فقہ باطن جو تزکیہ باطن ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں احسان سے تعبیر کیا، اسے فقہ باطن کہہ دیا گیا۔ تو اکثر اولیاء کاملین صالحین کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، جیسے مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ خود، اور یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یوں آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ایسے اولیاء کاملین صالحین ہیں جو ظاہری باطنی علوم کا منبع ہیں، ان سے ہمیں بھی فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ
کی بہت سی کرامات کا ذکر ملتا ہے، بالخصوص نفحات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، جو عاشق رسول بھی ہیں، نامور نعت گو شاعر بھی ہیں، اور مختلف تصانیف بھی، حتیٰ کہ درس نظامی کی کتب کے حوالے سے بھی جامی جو کتاب ہے یہ بھی آپ ہی کی تصنیف کردہ۔ بہرحال آپ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ نفحات الانس میں بھی تذکرہ آپ نے لکھا، اور تحفۃ الاحرار لکھی آپ نے اپنے مرشد گرامی کے حوالے سے، جس میں ان کی سیرت، اخلاق، کردار اور دیگر فضائل و محاسن کا ذکر کیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیں تو پھر ساری دنیا ہی میرے ہاتھ پر مرید ہو جائے، لیکن فرمایا کہ ہمارے ذمہ اللہ نے اور کام لگایا، وہ کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی دور کی جائے، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کی جائے۔ اسی حوالے سے آپ جو بادشاہ وقت ہوتے، سلاطین وقت، وہ آپ کے بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے، آپ سے عقیدت بھی رکھا کرتے، اور آپ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی اور بہتری کے لیے ان کو احکام بھی جاری فرمایا کرتے تھے، ان کو واعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ خراسان، ماوراء النہر، تاشقند، سمرقند، یہ جو وسطی ایشیا ہے، اس کے اکثر حکمران جو تھے وہ آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھا کرتے تھے۔ تو یوں وسطی ایشیا اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، یہ سارے علاقے ایک دور میں اسلام کا مرکز رہا کرتے تھے، نیشا پور ہے۔ ان علاقوں میں سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان آپ نے پہنچایا، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو مسلمان کیا، بالخصوص ازبک جو قبیلہ ہے، اس کے اکثر لوگ آپ ہی کے دست مبارکہ پر اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی کئی تصانیف بھی ہیں، اور پھر وصال کے بارے میں 29 ربیع الاول 895 ہجری کو ہفتے کے روز آپ کا وصال ہوا، اور سمرقند میں ہی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ لوگ آج بھی جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ بہت اہم ہے، اور بالخصوص آج کے لوگوں کے لیے بھی، آج کے مشائخ کے لیے بھی، پیران اعظام کے لیے بھی، اور جو سلوک کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ آپ فرماتے ہیں پیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی میں فنا ہو گیا ہو، یعنی شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو، اس کا مخالف نہ ہو، اعلانیہ فاسق فاجر نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس پر قائم رہا ہو، اور اس کی ذات میں اخلاق و اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ بھی نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل تابع ہو، مکمل شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں یوں وہ اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہو کر تصرف حق تعالی کا مظہر بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے اسے طاقتیں تصرف کی عطا کی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت تین چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں احکام ظاہری پر عمل کرنا یہ شریعت ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جمعیت باطن میں تعمل اور تکلف یہ طریقت ہے، یعنی باطنی طور پر اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ہر معاملہ، ہر عبادت بھی، دیگر معاملات بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر کرنا یہ طریقت ہے۔ اور فرماتے ہیں جمعیت میں رسوخ یہ حقیقت ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے، مشاہدات، مجاہدات، مراقبات، ذکر الہی، جو بھی معمولات ہیں ان کے دوران صرف اور صرف جمعیت باطن حاصل ہو، یعنی اللہ ہی کی طرف توجہ ہو، دنیا کی کوئی خواہش نہ ہو، دنیا کی طلب نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ توبہ عطا کرے اور وہ طریقت کی راہ میں قدم رکھے، یعنی جو سلوک کی منازل پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے توبہ ضروری ہوتی ہے، اور اولیاء کاملین صالحین بیعت کرتے وقت اکثر پہلے توبہ کروایا کرتے تھے، اور بیعت کے دوران بھی توبہ کے لفظ جو ہیں وہ بولا کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ توبہ عطا کرے اور وہ طریقت کی راہ میں قدم رکھے تو اسے چاہیے کہ اس راہ میں اس قدر مصروف رہے
کہ کوئی لمحہ یا ساعت، کوئی گھڑی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور پھر دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرے، دور رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں فطرت انسانی کے غلط تقاضوں سے خلاصی 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ اعمال خیر میں سے ہر عمل کو اپنے اوپر لازم کر لے، نیک اعمال کرے، اور ریاضت کا طریقہ اختیار کرے، یعنی محنت کرے، مجاہدہ کرے، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے مشکلات برداشت کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اختیار اور طاقت کو درمیان سے اٹھا دے اور جان لے کہ میں از خود اس بلا سے نجات نہیں پا سکتا، جو پریشانی آتی ہے اللہ ہی نجات عطا فرمانے والا ہے، اور عاجزی کے ساتھ ہمیشہ حق تعالیٰ کے حضور زاری کرے، روتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اس بلا سے، مصیبت سے نجات دے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں، تیسرا یہ کہ اپنے پیر کی ہمت و باطن سے مدد طلب کرے، یعنی روحانی طور پر تصور شیخ کرے، اپنے پیر و مرشد جو ہے ان کا تصور کرے کہ وہ مجھ پر تصرف اور توجہ باطنی فرما رہے ہیں، اور اسے یعنی اپنے شیخ کو اپنی توجہ کا قبلہ بنائے۔ تو یہ چند ایک آپ کی باتیں طریقت کے حوالے سے اور اسلام پر گامزن ہونے کے حوالے سے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے، مشائخ ہوں یا سلوک کے راستے پر چلنے والے ہوں، وہ ان پر عمل پیرا ہوں۔ جی ناظرین، ان کے اس دوران ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب نے، انہوں نے کہا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت، جی ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی کنیت ہیں۔ ایک اور ہماری لسنر ہے نسیم صاحبہ ہیں غالباً 72 بستی سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی لقمان، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا اور وہ فوت ہو گئے ہیں خواب کے حوالے سے۔ جی آپ ان کے لیے اصالِ ثواب کیجئے، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شانزہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ نماز کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ باوضو رہا کریں اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ سورہ یاسین بھی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں سمینہ بی بی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ کانوں سے بچپن سے ریشہ بہت بہتا ہے، میڈیسن بھی لی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اونچا سننے لگی ہوں۔ جی ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا اللہ یا سمیع، اس کا پڑھنا ساری عمر بہرے ہونے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رکھتا ہے، یہ آپ کے لیے۔ اقصیٰ خان صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے السلام علیکم کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا